انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ذرا برابر برائی نہیں ہوگی، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ جس نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری ہوگی جس زندگی سے اس کی آخرت سنور گئی، اس کی عاقبت سنور گئی، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے جس نے زندگی گزاری، اللہ کے احکام پر جو عمل کرتا رہا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اور جس کی ساری زندگی غفلت میں بسر ہو گئی، فسق و فجور میں بسر ہو گئی، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اور جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہمیں ہوگا، اس کا چہرہ روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، ان کا چہرہ سیاہ ہوگا اور ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا، اور جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے چہرے شگفتہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد گھروں کو واپس لوٹتے ہوئے پھر اپنے دل سے فیصلہ کرانا۔ سب سے بڑا قاضی و مفتی تو تمہارا دل ہے، اس سے پوچھو کہ ایک وہ بندہ ہے تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، ایک وہ ہے تو اللہ کا نافرمان ہے۔ آپ نے فرما بردار بن کے زندگی گزارنی ہے یا نافرمان بن کے گزارنی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ موت کا پنجہ جب انسان کی گردن کو مروڑتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی اس کے لیے مہلت نہیں دی جاتی۔ جب موت کا شکنجہ ہمیں جکڑ لے گا، پھر اس وقت ہماری چیخ و پکار، اس وقت ہمارا رونا، اس وقت التجائے کرنا اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھے گا۔ اللہ کریم نے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں فرمایا موت آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو، اور جب موت آئے گی تو سنو نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب موت کا پنجہ تمہیں جکڑ لے گا پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر تم دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جا رہے ہوگے، پھر آخرت ان لوگوں کی اچھی ہوگی جنہوں نے اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے زندگی گزاری ہوگی۔ میدان محشر میں کیا عالم ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، حضور پرنور، شافع یوم النشور، مدنی تاجدار، احمد مختار، حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور سورج اتنا قریب ہوگا کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے اگر اپنی ہاتھ کو یوں اٹھائے گا تو وہ سورج سے ٹکرائے گا، وہ سورج کو لگ جائے گا، اتنا سورج قریب آ جائے گا، اور زمین جو ہے اس طرح پگھل جائے گی جس طرح تانبا پگھلتا ہے، اور ہر شخص العطش العطش، پیاس پیاس پکار رہا ہوگا، اور زبانیں باہر کو لٹک رہی ہوں گی، اور آدمی ادھر ادھر دوڑے گا کہ کہیں مجھے کوئی سایہ مل جائے، میں اس سائے میں جا کر ٹھہر جاؤں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہوں گے، پیاس کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت مجھے اپنی شان قدرت کے لائق ایک ایسے منصب پر فائز فرمائے گا، مجھے حوض کوثر پہ لایا جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر ہوگا، مجھے حوض کوثر پہ لایا جائے گا۔ جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو جاؤں گا لوگ میری طرف دوڑیں گے، لوگ دوڑیں گے کہ جاؤ یہ جام کوثر کسی طرح سے ہمیں قطرہ بھی مل جائے۔ میدان محشر میں پانی کی ایک بوند و قطرے کو آدمی ترسے گا، دوڑے گا، درمیان میں فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، درمیان میں فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے آؤ، آج جام کوثر اس کے ملے گا جس کے ہاتھ میں پاس ہوگا، جس کے ہاتھ میں ٹکٹ ہوگا، جس کے پاس ٹکٹ ہے، جس کے
पास है, आओ आगे बढ़ते चले जाओ, अपने आका करीम रऊफ रहीम के मुक़द्दस यदता वाले हाथों से जामे कौसर पीते जाओ। लोग दौड़ेंगे, फरिश्ते रोकेंगे, ठहरो, जिसके पास है वो अंदर जाएगा, उसे आका करीम रऊफ रहीम के मुक़द्दस हाथों से जामे कौसर मिलेगा। वो कहेंगे टिकट कहाँ से मिलेगा, पास कहाँ से मिलेगा? कहा जाएगा जहां से मिलना था वो वक्त गुजर गया। वो दुनिया की जिंदगी में मिलता है, वो पास, वो टिकट उसको मिलेगा जिसने अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बन के जिंदगी गुजारी हो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, वो टिकट क्या है, वो पास क्या है जिसको फरिश्ते देकर जाने देंगे? मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत पंच कल्याण की तरफ पहचानी जाएगी और उनके टिकट, उनका पास ये होगा कि उनके वुज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे और जिसके आज़ा वुज़ू के चमक रहे होंगे उनको कहा जाएगा जाओ, जिनके वुज़ू के आज़ा चमक रहे हैं, जिनका चेहरा चमक रहा है, जिनके हाथ चमक रहे हैं, जिनके सर चमक रहे हैं, जिनकी गर्दनें चमक रही हैं, अरे जिनके पाँव चमक रहे हैं, आओ, जिनके वुज़ू के आज़ा रोशन हैं, उनसे किरणें निकल रही हैं, जाओ, आज तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने सर्दी की ठिठुरती हुई रातों में ठंडे पानी से वुज़ू किया था, ठंडे पानी से वुज़ू किया था, सर्दी में निकलकर मेरी मस्जिद में आए थे, मेरी मस्जिद के ठंडे फर्श पर तुमने सजदा किया था। आओ, जिसने दुनिया में मेरा फरमा बरदार बंदा बन के अज़ान की आवाज सुनकर वो वुज़ू की तैयारी करने लगा था, यही पास है जिसके वुज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे उनको मेरे मुस्तफा अपने हाथों से जामे कौसर मिलाएंगे। एक है फरमा बरदार, एक है नाफरमान। दुनिया की मिसाल दीन को समझने के लिए बयान की जाती है। आपके कुछ नौकर हों, कुछ आपके फरमा बरदार हों, कुछ आपके नाफरमान हों, आपकी औलाद कुछ फरमा बरदार हो, कुछ नाफरमान हो। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना अल्लाह की शान तो बड़ा और बड़ा है, वो कादिर मुतलक है, जो चाहे तो पल भर में इंसान की सारी खताओं को माफ कर दे, वो गफूर रहीम है, वो सत्तार है। मगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, हुजूर आप उम्मत को कैसे पहचानेंगे? और मैं जैसे किसी शख्स का घोड़ा गुम हो जाए और अपने घोड़े की तलाश में घोड़ों के अस्तबल में जाए तो उसका घोड़ा हो पंच कल्याण, वो दूर से पहचान लेगा ये मेरा घोड़ा खड़ा है। फरमाया, मैं आने माशर में आदम से लेकर ईसा तक अलैहिस्सलाम तमाम नबियों की उम्मतें होंगी, मगर मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा, उनके वुज़ू के आज़ाद रोशन होंगे, चमक रहे हैं। यौम तब्यद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे, मुरझाए हुए होंगे। और क्या होगा? फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और कुछ लोग अंधेरों में भटक रहे होंगे, कुछ लोग अंधेरों में भटक रहे हैं। ये कौन होंगे? हदीस शरीफ में ये काफिर होंगे, ये काफिर होंगे, ये वो फिस्को फुजूर वाले होंगे जिन्होंने कलमा को पढ़ा मगर सारी जिंदगी अल्लाह के नाफरमान रहे, ना अज़ान की परवाह, ना नमाज की परवाह, ना मस्जिद की परवाह, ना ज़कात की परवाह, रोजे की हालत में दिन को सेहतमंद होते हुए भी हट्टे कट्टे खाते पीते रहे। मगर मेरा वो फरमाबरदार बंदा जो बीमार भी था, जो नहीं भी था, जो बूढ़ा भी था और जिसके आज़ा भी काम नहीं करते थे, उसने भी रोजा रखा था। अल्लाह फरमाता ये मेरा फरमाबरदार बंदा बन के दुनिया में रहा है, आज तेरा चेहरा भी रोशन करूंगा, तुझे महबूब के हाथों जामे कौसर भी पिलाऊंगा, तुझे अर्श का साया भी अता करूंगा, और जब तू चलेगा तेरे आगे भी तेरे ईमान का नूर होगा, तेरे बाएं भी तेरे दाएं भी ईमान का नूर होगा। अल्लाह करीम ने फरमाया यसआ नूरुहुम बे यईमानिहिम, अल्लाह करीम ने फरमाया उनके दाएं हाथ भी उनका नूर चल रहा होगा और दौड़ रहा होगा। बैन यदैहिम व बिअयमानिहिम,
دوسرے شخص کو دیکھ نہیں پائے گا، سامنے بھی اندھیرا، دائیں بھی اندھیرا، بائیں بھی اندھیرا، پیچھے دیکھتا ہے، اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دنیا میں بھی گناہوں کی ظلمت میں بھٹکتا رہا، قیامت کے دن بھی اندھیروں کے اندر بھٹکتا رہے گا۔ لیکن جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکم پر عمل کیا، نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھے، زکات دی، حج کیا، صدقہ و خیرات کیا، حقوق العباد کا خیال رکھا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا رہا، اللہ فرمائے گا یہ قیامت کا دن تیرے لیے انعام کا دن ہے، اب چل، تیرے آگے بھی تیرے ایمان کا نور ہے، تیرے دائیں بھی تیرے ایمان کا نور ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا، فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے یا نافرمانی میں۔ اللہ والو ذرا اور کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے ان کا تو اللہ انتظام فرمائے گا، ان کی زبانیں پیاس سے باہر آ جائیں گی، آپ ان کو جام کوثر پلائیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جس نے ایک مرتبہ مجھ سے حوض کوثر کا جام پی لیا پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور آپ فرماتے ہیں سورج اتنا قریب ہوگا آگ لگ جائے گا، حضور تو جو سایہ تلاش کریں گے ان کا کیا بنے گا؟ جو سایہ ڈھونڈیں گے مگر سایہ نہیں ملے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ، ڈھونڈ کے لے آؤ۔ یا اللہ کن کو لائیں؟ فرمایا جاؤ امام عادل، اس امام کو، اس حکمران کو ڈھونڈ کر لے آؤ جس کو میں نے اقتدار دیا تھا، جس کو میں نے حکومت دی تھی، جس کے ہاتھوں میں زمام اقتدار تھی، اس نے عدل و انصاف قوم کے اندر کیا تھا، جو امام عادل ہے، عادل حکمران، ان کو لے آؤ، آج اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرو۔ اللہ ان کے سائے کا انتظام فرمائے، پھر کہا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا شاب نشا فی عبادت اللہ، اس جوان کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی تھی، جو اللہ کی عبادت جوانی میں کرتا تھا، ایسے نوجوانوں کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان بندوں کو ڈھونڈ کر لاؤ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسے بندے بھی ڈھونڈ کے لے آؤ جن کا دل لگتا تھا تو مسجد میں دل لگتا تھا، سلام پھرتے ہی پہلی صف سے باہر نہیں جاتے تھے، ان کو دل کا چین و قرار تو مسجد میں ملتا تھا، ان کو چین مسجد میں ملتا تھا۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان کا دل مسجد میں لگتا تھا، جب مسجد میں آتے تھے تو یوں سکون ملتا تھا جیسے مچھلی پانی میں چلی جاتی ہے۔ مساجد کے ساتھ دل لگاؤ، جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزارو، انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو، کیونکہ حدیث شریف ہے جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے دن بھی ظلمات میں بھٹکتا پھرے گا، اس کو کہیں سے راستہ نہیں ملے گا، کہیں سے راستہ نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان کا بھی انتظام اللہ فرمائے گا۔ وہ کیسے؟ جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، دل مسجدوں میں لگا، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، ان کے پاس بیٹھے اللہ کی محبت کے لیے، ان سے جدا ہوئے اللہ کی محبت میں جدا ہوئے، اور جب تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وَرَجُلٌ، اور ایسا شخص ذکر اللہ فی خالیا ففاضتہ عیناہ، جو بندہ خلوت میں بیٹھے تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا وہ تنہائی میں میرے خوف سے رونے والے، تنہائی میں میری خاطر آنسو بہانے والے، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں تجھے اپنے
اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور کوئی اور بھی ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ فرمایا ہاں، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایسا شخص بھی جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، اگر کسی کو عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہیں اس عمل کی وجہ سے گرفت میں نہ آ جاؤں، پکڑ میں نہ آ جاؤں، اس عمل کے سبب مجھے عذاب نہ مل جائے، گناہ کی دعوت دی جائے اور جو جواب میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، مجھے خدا کا ڈر ہے، اس کی عذاب کا ڈر ہے، اس کی گرفت کا ڈر ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، جو شخص یہ جواب دے گا اللہ فرمائے گا تو نے دنیا کی لذتوں کو میری خاطر چھوڑا تھا، آج اس کا انعام بھی ہے، میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، آپ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ فیصلہ کرو، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ کے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سناٹا چھا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قریب جو آخری انسان پیدا ہوگا، پوری انسانیت، پوری نوع انسانی میدان محشر میں جمع کی گئی، اعمال کے حساب و کتاب کے لیے سب جمع ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی دم نہیں مار رہا، اللہ کریم کی آواز گونجے گی میدان محشر، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، میرے رب کریم کی آواز میدان محشر میں گونجے گی، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، آج اقتدار کس کا ہے، آج طاقت کس کے پاس ہے؟ آواز آئے گی اللہ کی، بتاؤ کون آج صاحب اختیار ہے، کس کا آج اقتدار ہے، حکومت کس کی ہے، آج کس کی بات چلے گی؟ سناٹا چھا جائے گا، بڑے بڑے بادشاہ جن کے آگے پیچھے وہ حافظ دستے گھومتے اور بھاگتے تھے، جن کی 10 گاڑیاں آگے حفاظت کے اندر، 10 گاڑیاں پیچھے حفاظت کے اندر، قیامت کے دن سناٹا چھا جائے گا، کہا جائے گا للملک اليوم، بتاؤ دنیا میں بڑی ٹھاٹ باٹ عیش و عشرت سے رہتے تھے، بتاؤ آج کس کا حکم چلے گا، آج کس کی بات چلے گی؟ سناٹا چھا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف ہے آدم علیہ السلام خاموش، ابراہیم علیہ السلام خاموش، نوح علیہ السلام خاموش، تمام خلق خدا خاموش ہے، ہاں بولے گا تو ایک بولے گا، ہمیں نقل نہ بولے گا۔ جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کس کا اقتدار، کس کی حکومت، دنیا پر ظلم کرنے والوں بتاؤ، دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا، زیادتیاں کرنے والوں، کسی کا حق مانگنے والوں، لوگوں پر ناجائز احترام، بہتان لگانے والوں اور ان کا ناحق مال کھانے والوں، یتیموں پر زیادتیاں کرنے والوں، بیوہ عورتوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے والوں، پوچھا جائے گا بتاؤ، اس وقت میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بتاؤ آج کس کی بات چلے گی، فیصلہ کس کا چلے گا؟ جب سناٹا چھا جائے گا، آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک خاموش، کوئی نہیں بولے گا، یہاں تک کہ خلق خدا جب حضرت آدم کے پاس جائے وہ کہیں گے نفسی نفسی، اذهبوا الی غیرہ، جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی بڑی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا لوگوں
وہ کہے گا مجھے اپنی فکر، وہ کہے گا مجھے اپنی فکر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بندہ بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی کو بھائی نہیں پوچھ رہا، ماں باپ کو اولاد نہیں پوچھ رہی، بیوی کو کوئی خامد نہیں پوچھ رہا، اولاد کو کوئی باپ نہیں پوچھ رہا۔ افراتفری کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لیکن آمنہ کا لال اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، میرے مصطفیٰ اپنی پیشانی دکھا کر سجدہ کریں گے، اللہ رب العزت سے عرض کریں گے باری تعالیٰ آج حکومت تیری، آج اقتدار تیرا، آج فیصلہ تیرا چلے گا، بات آج تیری چلے گی۔ جب حضور سجدہ کریں گے اللہ اکبر، نفس نفسی کا عالم ہے، خلق خدا آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام سب کے پاس گھومتے پھرتے، سب سے پہلے آمنہ کے لال بولے گے، حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اپنے اللہ کو، اور یہ سجدہ کیا ہوگا؟ یہ سجدہ شفاعت ہوگا۔ بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر ہے اللہ کے پیارے محبوب سجدہ کریں گے، کسی کو دم نہیں ہوگی، بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ میرے آقا کریم کبھی میزان پہ کھڑے ہو کے اعمال تلوا رہے، کبھی حوض کوثر پہ جام پلا رہے، کبھی پل صراط پہ کھڑے ہو کے امت گزرے گی تو رب سلیم فرما رہے تھے۔ پھر کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، دنیا میں اللہ کے محبوب کے بغیر گزارا نہیں، قبر میں بھی اللہ کے محبوب کے بغیر گزارا نہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے محبوب کے بغیر گزارا نہیں۔ کام آئے گا تو مدینے والا کام آئے گا، شفاعت فرمائے گا تو آمنہ کا لال شفاعت فرمائے گا، تڑپ جائیں گے لوگ کانپ رہے ہوں گے، زبان پیاس سے باہر آئیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل کرے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرات وقت کم ہے، حدیث شریف میں ایک بندہ جس نے دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی، باڈی گارڈ، لینڈ کروزریں، کوٹھیاں، بنگلے، عیش و عشرت، اس نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، بڑی شاہانہ زندگی ٹھاٹ باٹ کی گزاری ہوگی، کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی مصیبت نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی۔ اس کا کتا بھی مر جائے تو پورا علاقہ افسوس کرنے آ جاتا ہے، کوئی غریب نمازی پڑھتا ہے تو کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ ایسا آدمی ٹھاٹ باٹ والا، وہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایک دفعہ پھینکے گا، جہنم میں ڈال کر اسی وقت نکال دیا جائے، جہنم میں گرا کر اسی وقت اس کو نکال دیا جائے، اس سے کہا جائے گا بتا دنیا میں جو ٹھاٹ باٹ عیاشیاں کرتا تھا، بدماشیاں کرتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا، بتا وہ دنیا کا آرام، وہ دنیا کی آسائشیں، ان میں سے کچھ مجھے یاد ہے، وہ عذاب کو صرف چکھے گا جہنم کی عذاب میں، ایک دفعہ ڈال کر نکال دیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ تیرے عذاب نے دنیا کی عیش و عشرت کو بھلا دیا، میں بھول گیا دنیا کی عشرت، اب مجھے یاد نہیں میں نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری، دنیا کا آرام بھول جائے گا، دنیا کی عیش و عشرت بھول جائے گا۔ ایک وہ شخص ہوگا، اور سے سننا اللہ والو، ایک وہ ہوگا جس نے مصیبتیں جھیلی ہوں گی، اولاد کا دکھ، بیٹیوں کا صدمہ، بیٹوں کا صدمہ، بھائیوں کی طرف سے پریشانی، محلے والوں کی طرف سے پریشانی، ادھر ادھر سے تکلیفوں میں زندگی گزاری، تانگ دستی میں زندگی گزاری، جیب میں خرچہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بندہ تمام پریشانیوں کے باوجود اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو نہیں
گرمی ہے، مسجد کا فرش گرم ہے، اس کی پیشانی سجدے میں لگی ہے۔ جس نے دنیا میں دکھ اٹھائے ہوں گے، حدیث شریف ہے حضور فرمایا اس نے سکھ نہیں دیکھا ہوگا، دکھ ہی دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے لیے پانی گرم نہیں، گیزر نہیں لگا کر نلکے پہ وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے، چادر نہیں ہے بستر والا، کیس لپیٹ کے اللہ کے گھر نماز پڑھنے آئے، تکلیفوں میں زندگی گزاری، پریشانیوں، روزے رکھے، مسجد پہ، دین پہ، غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیوہ پہ، محتاج پہ، مریضوں پہ خرچ کرنے کا وقت آیا، اگرچہ کم صحیح اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نہ کچھ پیٹ تو ضرور کیا۔ اللہ کریم اس کو صرف جنت میں داخل کرے گا، اسے نکال دیا جائے گا، جنت میں لے جایا جائے گا، ایک چکر پھیرا دلا کے باہر لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا دنیا میں تو نے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائی، ہر مصیبت دکھ تو نے جھیلا، لیکن میرے دروازے کو تو نے نہیں چھوڑا تھا، میرے دروازے پہ آتا رہا، میرے دروازے پہ جھکتا رہا۔ بتا دنیا کی کوئی تکلیف تجھے اب یاد ہے؟ وہ کہے گا نا سب غم بھول گئے، سب غم بھول گئے، میری اذیتیں راحت میں بدل گئی، میرے دکھ سکھ میں بدل گئے، میری بے آرامی آرام میں بدل گئی۔ اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا لوگو یہ ہے ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ آج اگر مشقت اٹھاؤ گے، دکھ اٹھاؤ گے، مصیبتیں جھولو گے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑو گے، اللہ کے محبوب کا دامن نہیں چھوڑو گے، دین کے ساتھ وابستہ رہو گے، قیامت کے دن دنیا کی ساری تکلیفیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، اور اصل زندگی وہ ہے جس کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ یہاں تو جس نے روزہ نہیں رکھا اس کی زندگی بھی گزر گئی، اس کا مہینہ نہیں گزرا، بولو نا یار، جس نے نہیں رکھا اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے رکھے اس کے بھی گزر گئے۔ روزہ رکھنے سے آپ کو کیا ہو گیا؟ پہلے سے زیادہ صحت مند، آئینے میں کھڑا ہو کے چہرہ دیکھو، چہرے پہ نور، طبیعت کے اندر سرور، یہ نور و سرور و حضور آج شدت کی گرمی میں اٹھانے والوں، اللہ کریم فرماتا ہے قیامت میں جب میں اپنے فرما بردار بندوں کو جنت میں داخل کروں گا، دنیا کی ساری دکھ تکلیفیں اذیتیں بھول جائیں گی، سب تکلیفیں بھول جائیں گی۔ دائمی ابدی زندگی آخرت کی، آج اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر لو، یہی مال کام آئے گا۔ لیکن یاد رکھو جو نمازیں بھی پڑھے حقوق و العباد کا خیال نہیں رکھے، لوگوں پر ظلم کرے، نماز پڑھنے آئے لوگوں کو گالیاں دے، نماز پڑھ کے نکلے گلے کرے، روزہ رکھے، لوگوں کی دل آزاری کرے، دکھ پہنچائے، تکلیفیں پہنچائے، پڑوسی کا جینا حرام کر دے، بھائی کا جینا حرام کر دے، حقوق العباد کا خیال نہ رکھے گا، ایسا نمازی فخر کرے گا میں بڑا بڑا نمازی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا کیا جائے ادھر سے ایک آدمی آئے گا، یہ حدیث ہے ترمذی کی میرے بھائی اور میرے یار، یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بڑا نمازی کھڑا ہوگا، ادھر سے بندہ آئے گا، اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالیاں دی تھی، اللہ فرمائے کہ اس کی نمازوں میں سے اس کو نمازیں نکال کے دے دو، ادھر سے آئے گا، اللہ اس نے میری دل آزاری کی تھی، میرا دل دکھاتا تھا، فرمایا اس کی نمازیں اٹھا کے اس کو دے دو، ادھر سے ایک آدمی آئے، اللہ اس نے دنیا میں مجھ پہ ظلم کیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے روزے اس کو دے دو، ادھر سے بیوہ عورت آئے گی، وہ کہے گی مجھے تنگ کیا کرتا تھا، ستاتا تھا، پڑوسی آ جائے گا، یہ میرے گھر کے آگے کوڑے کا ڈھیر لگا دیتا تھا، یہ مجھے دکھ دیتا تھا، کوئی موقع اللہ فرمائے گا اس کی زکات، اس کے صدقات، اس کے اعمال سے نکال کے اس کو دے دو۔ حدیث شریف ہے میرے آمنہ کے لال فرماتے ہیں پھر لوگ آتے جائیں گے اپنا حق بتا بتا کر اس کی نیکیاں
تقسیم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اس کے پلے ایک نیکی نہیں بچے گی۔ حضور نے فرمایا ایک الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو دکھ دینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، وہ لوگ آئیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ ابھی تو اور لوگ آ رہے ہیں، اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، میرا حق آیا، اللہ فرمائے کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو، عرض کی جائے گی باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لوگ لے گئے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کا دامن اکٹھے دیکھو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس کی نیکیاں ختم ہو، اللہ فرمائے کہ اس کے گناہ دیکھو، اس کے گناہ جو ہیں جس کا حق کھایا تھا اس کا گناہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ پہلے نیکیاں گئیں پھر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یتیموں کی پرورش کرو۔ جس نے اللہ اکبر کسی یتیم کی کفالت کی مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی پر بہتان لگایا، جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں نے جہنم کی بہت سی آبادی کو دیکھا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو میں نے جہنم میں سڑتے دیکھا۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے چغلی، غیبت، گلے، برائیاں، لوگوں کے خفیہ اعمال کو خریدنا، فرمایا اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، نیکیاں وہ لے جائے گا، پھر گناہ اس کے اس پہ آ جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا لوگوں اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اگر حقوق اللہ ادا کر رہے ہو تو میری مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو، میری مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اچھا ہوگا۔ آج اولاد کا خیال نہ کرنے والے، بھائی کا خیال نہ کرنے والے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کو فروغ نہ دینے والے غور کریں۔ اسلام امن سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا اگر دو مسلمان ناراض ہو جائیں آؤ درمیان میں بیٹھ کر ان کی صلح کرا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ مومن وہ ہوتا ہے، مومن کہلانے کا حقدار وہ ہے جو ایسے راستے پر چلے جس راستے پہ چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب راضی ہوتا ہے۔ پورے جمعۃ المبارک کی خطاب کا خلاصہ میں قرآن کی آیت کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زندگی کیسے سنورے گی؟ یہ زندگی جی اس زندگی کو سنوارنے کے لیے جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ زمیندار کو دیکھ لے، کاشتکار کو دیکھ لے، وہ ماں کی راتوں میں لنگوٹا کیا ہوا ہے، کسی کندھے میں رکھی ہے، پانی لگا رہا ہے، کھیت کے اندر محنت کر رہا ہے، وہ کسی اٹھا کے کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے کھیت میں پانی لگانے جا رہا ہے۔ یا سردی بہت ہے، رہا گھر میں آرام کرتا، اس نے کہا آج آرام کروں گا تو کل کو فصل کیسے کاٹوں گا؟ آج اگر سردی برداشت نہیں کروں گا کل دانے کیسے لاؤں گا؟ پانی نہیں لگاؤں گا، زمین کی نگہداشت نہیں کروں گا تو کیسے دانے اٹھاؤں گا؟ کیا آخرت کے دانے اٹھانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے نیکی کا بیج بویا ہوگا قیامت کے دن وہ نیکی کی فصل کاٹ لے گا، جس نے برائی کا بیج ڈالا ہوگا قیامت کے دن برائی کی فصل کاٹ لے گا۔ یہ ذرا سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آؤ قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ میرے رب کریم نے قرآن کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ تو بات سمجھ میں آ گئی،
کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تو حضور اپنے بیوی بچوں کو کیسے بچائیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا بیوی بچوں کو یوں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ خود بھی کرو، بیوی بچوں کو بھی کرنے کا حکم دو، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اور ان کاموں سے خود بھی باز آؤ، بیوی بچوں کو بھی ان کاموں سے باز کرو. اور یہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ، یہ واحد راستہ. آئیے دو چیزیں، ایک خوف خدا اور ایک عشق مصطفیٰ. دل میں خوف خدا ہو، پیارے مدینے والے کی محبت، اللہ کا خوف ہو تو بندہ غلط کام نہیں کرتا. ابھی آپ نے حدیث سنی، عورت نے گناہ کی دعوت دی، فرما بردار بندے نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے پکڑ سے ڈرتا ہوں. اور جب مصطفیٰ کریم سے محبت کرے گا تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ جن چیزوں سے مصطفیٰ کریم کا پیار تھا وہ ان سے پیار کرے گا، ان سے پیار کرے گا. وہ حضور سے محبت کرنے والا وہ بے نماز، تعجب کی جا ہے حضور سے محبت کا دعویٰ اور بے نماز، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پیار جس عمل سے تھا وہ تو نماز کا عمل، وہ تو نماز کا عمل. مسلمان کی پہچان نماز ہے. آؤ اگر میدان معاشر کی بات کرتے ہو تو حدیث شریف میں سب سے پہلے قیامت کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی، معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اور جب قیامت میں حساب و کتاب شروع ہوگا سب سے پہلے اس عمل کا حساب ہوگا. میرے بھائی کو نماز ہے، نماز ہے. جب کھاتا کھولے گا تو سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا. تیری زندگی کی اتنی نمازیں بنتی، کتنی پڑھی، کتنی قضا کی، قضا کی تو کیوں کی، چھوڑی تو کیوں چھوڑی، پوچھا جائے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بھائی اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے. اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جو اس بات سے ڈر گیا، جو اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جاؤں گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، فرمایا جس کے دل میں میرا خوف آ گیا، جو میرے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی کے تصور سے خشیت اور خوف کے غلبے میں آ گیا، اللہ کی فرماتا قیامت کے دن اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. خوف خدا رکھو گے 2 جنتیں ملیں گی، خشیت الہی خوف، اور مصطفیٰ سے محبت رکھو گے. فرمایا جب جنت میں جائیں گے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو خوف خدا دل میں رکھو. جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس چاہتے ہو تو آقا سے محبت کرو. حضور کا پڑوس دنیا میں کہتے گوانڈی چنگا ہوئے، کرائے سے یار مکان لابدے پر گوانڈ چنگا ہوئے. کیا مقام ہے صحابہ کا؟ میرے آقا نے مان کیا مانتا ہے؟ ربیہ سے کہا، ربیہ مان کیا مانتا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب سے کہ آقا کچھ نہیں مانتا، جنت میں آپ کا خادم بننا چاہتا، جنت میں آپ کی خدمت مل جائے. میرے آقا نے فرمایا اوغیر ذالک، اور جنت میں تجھے غلامی دے دی ہے، کچھ اور بھی ارادہ ہے مانگنے کا تو مانگ لے. کہا ہو اللہ کا یار، جنت میں آپ کی نوکری چاکری غلامی مل گئی، پیچھے رہ کیا گیا جو مانگ، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. اچھا جنت میں پڑوس مل گیا، حضور کی غلامی بھی مل گئی، کیا نمازیں چھوڑ دی؟ بولو چھوڑی نمازیں؟ نماز پڑھ کے بھی جنت میں چی جانا جمین روڑے پڑھنی جنت لگ گئی. نا جب قائم ہوا اب سننا ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں تجھے
ایک کام ہے، علیک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود، پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کر، پہلے سے زیادہ سجدے کیا کر، اب تجھ پر لازم ہے کثرت سے اپنے رب کو سجدے کیا کر۔ اللہ والو ہر نظر کام پوچھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، لیکن کن کا دہلے گا جو فسق و فجور میں ہوں گے، اور جو اللہ کی فرما بردار بندے بن کے گزاریں گے زندگی، ان سے کہا جائے گا وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے۔ ایک طرف جہنم کے شعلے بڑک رہے ہوں گے، ایک طرف جنت کی نعمتیں دکھائی دے رہی ہوں گی، جو نافرمان ہیں انہیں ادھر دھکیل دیا جائے گا، اور جو فرما بردار ہے انہیں جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات بات ختم کریں، دو چیزوں کی وجہ سے بندہ مار کھاتا ہے، مار نہیں کھاتا بلکہ نقصان اٹھاتا ہے، خسارہ اٹھاتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے۔ اللہ کریم نے 28ویں پارے میں فرمایا، جس کی میں نے خطبے میں تلاوت کی، پورے خطبہ جمعہ کا رب الباب اور ایک پیغام جاتی دفعہ لیتے جاؤ جمعۃ الوداع کے موقع پر۔ مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، ایک مال ایک اولاد۔ اللہ کریم نے 28ویں پارے میں فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اس کے مال و اولاد نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے میں ہے، وہی نقصان میں ہے، اور دنیا کا گھاٹا برداشت نہیں کرتے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لوگوں کو، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، میاں صاحب دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کا گھاٹا خسارہ کوئی نہیں برداشت کرتا، آخرت کا خسارہ کیسے برداشت کرے؟ وہی آخرت کے گھاٹے نقصان کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے لیے فرمایا مال اولاد کی وجہ سے جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ نقصان میں رہنے والا ہے۔ اور ایک فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے ہمارا دیا ہوا مال ہمارے راستے میں خرچ کرو، ہمارے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا پھر تم کہو گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقے بھی کرتا، نمازیں بھی پڑھتا۔ اللہ فرماتا ہے سن لو سن لو سن لو، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آئے گا دنیا سے جانے کا پھر اللہ مہلت نہیں دے گا، اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ آج وقت ہے اللہ کی رضا کے راستے پہ چلو، دو چیزوں کو اپناؤ، ایک خوف خدا، ایک مصطفیٰ کریم کی محبت۔ اللہ کی خشیت دل میں ہو، بندہ بے نماز نہیں ہو سکتا، گناہ کے راستے پہ نہیں چل سکتا، دل میں اللہ کا خوف ہو، اور نبی پاک کی محبت عشق پیار ہو تو نیکی سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے مانگتے ہیں اے رب کریم ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ زندگی سنورے جہاں ہمیشہ جاگے رہنا ہے۔